الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ تعالی وحدہ لا شریک دی توفیق خاص اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر کرم سے، نظر رحمت سے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ تعالی اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے طفیل حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، اور وحدہ لا شریک جل وعلا جو کچھ بندہ عرض کرے اور آپ سنیں، پھر اس پر ہم دونوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اس آیت کا ترجمہ پیش کرنے سے پہلے، اس کے ترجمہ و تفسیر میں جانے سے پہلے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ دنیا کا سروے کر لیجئے، ہر مکتبہ فکر، ہر آدمی اللہ تک جانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ہر دین والا، ہر مذہب والا یہی بتاتا ہے اپنے مقصد کو کہ ہم اللہ تک پہنچ جائیں، ہم اللہ والے ہو جائیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی بارگاہ الوہیت میں قرب کا ذریعہ کیا ہے۔ اگر تو ہم، اور دوسری بات، ایک ہوتا ہے انسان نے خود راستہ متعین کرنا ہوتا ہے اپنے لیے کہ میں اس راستے پر چلوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، یہ راستہ مجھے منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ اس نے خود راستے کی تلاش کرنی ہوتی ہے، خود راستے کو پسند کرنا ہوتا ہے۔ اور ادھر قرب الہیہ کے لیے اللہ نے ہماری عقلوں پر نہیں چھوڑا، ہماری پسند پر نہیں چھوڑا، فرمایا جو میرا قرب چاہتا ہے وہ میرے بتائے ہوئے راستے پر چلے، وہ میرے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام میں
ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ مجھ سے محبت کرو اور شدت کی اشد حبا للہ، شدت کی محبت کرو اپنے مولا سے. اور یہ جو شدت کی محبت ہے یہی عشق ہوتا ہے. شدت سے کسی کو چاہنا، شدت سے کسی کی محبت میں گرفتار ہو جانا، بس محبوب کے سوا ہر چیز کو بھلا دینا، اسی کو تو عشق کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں قرآن میں عشق نہیں ہے. میں نے کہا محبت سے پڑھ، پوری آیات ہی عشق میں نظر آتی ہے. کلام الہی درس ہی عشق و محبت کا دیتا ہے. اب کوئی بھی ہو تو وہ اپنے راستے خود پسند کرتا ہے، یا جس تک پہنچنا ہو اس سے پوچھتا ہے تو بتا میں کس ذریعے سے آؤں، کس راستے سے آؤں. تو ادھر اللہ نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، میری بارگاہ میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں، وہ میرے بتلائے ہوئے راستے پر چلے. اگر تو اس راستے پر چلتا رہے گا تو میرا قرب پا جائے گا. اگر اس نے وہ راستہ چھوڑ دیا تو پھر مجھ تک کبھی نہیں پہنچ پائے گا. اب وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسے پیارے انداز میں وہ راستہ بتلایا. تو آئیے یہی آیت مقدسہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اسی میں اللہ تعالیٰ حکم کن کو دیتا ہے؟ اہل ایمان کو. کن کو حکم دیتا ہے؟ اہل ایمان کو. ناس کا صیغہ نہیں لگایا، یا ایھا الناس نہیں فرمایا، کیونکہ ناس میں گمراہ بھی آتے ہیں، منکر بھی آتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں. ناس میں سبھی ہیں. تو بات آتی ہے قرب اسے دیا جاتا ہے جو پیارا ہو، قرب اسے دیا جاتا ہے جس سے محبت ہو. تو اب محبت والوں کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اگر تم واقعتاً مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر اس راستے پر چلنا شروع کر دو. یہ ہے راستہ جو مجھ تک پہنچتا ہے. تو اہل ایمان کو مخاطب فرما کے اللہ تعالی نے بذریعہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم، بواسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا اپنے محبوب کے ذریعے سے اہل ایمان کو، ڈائریکٹ مومنوں کو نہیں. کلام تو جبرائیل نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آیا نا، تو پہلے سرکار کو سنایا، پھر سرکار نے مومنین کو سنایا. تو اللہ نے اپنی بات کہی تو بذریعہ مصطفیٰ کہی. خدا ہو کر بندوں سے گفتگو کرے تو وسیلہ مصطفیٰ کا لے، خدا ہو کر بندوں سے کلام کرے تو واسطہ بیچ میں مصطفیٰ کا رکھے، ذریعہ مصطفیٰ کو بنائے. یہ عجیب بندہ ہے جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، وسیلہ مصطفیٰ کا چھوڑتا ہے. بس یہی باتیں سمجھنے کی ہیں. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستہ میں مجاہدہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کتنا سادے اور پیارے انداز میں، آسان انداز میں اللہ نے فرما دیا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو انسان کی کامیابی کیا ہے؟ کہ یہ قرب مولا پا جائے، یہ قرب مولا حاصل کر جائے. یہی ہماری معراج ہے. اور جس پر نظر رحمت مولا کی ہو جائے، جس کا پر کرم مالک کا ہو جاتا ہے، وہ بندہ ہی اتنا باوقار ہو جاتا ہے کہ اس کے پاؤں کی جوتی کو شہنشاہ بھی اپنے سر پر رکھنے کو تاج سمجھتے ہیں، فخر سمجھتے ہیں، کہ جن پر تجلی خدا ہو جاتی ہے. اللہ اللہ. تو اس آیت میں اللہ نے 4 حکم فرمائے. کتنے حکم؟ باتیں سمجھنے کی ہیں. پہلا آمنو اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ
وجاہدوا فی سبیلہ. کتنے حکم آ گئے؟ 4. پہلا ایمان، دوسرا تقوی، تیسرا وسیلہ، چوتھا مجاہدہ. یہ 4 باتیں ہیں، اگر ان پر عمل ہو جائے تو بندہ مولا کا ہو جاتا ہے، مولا بندے کا ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے لفظ جو ہے ایمان. آج گفتگو صرف لفظ ایمان پر ہوگی. تقوی کی بات ہو سکتا ہے لے جمعے پر لے جائیں، وسیلے کی اور آگے لی جائے. جیسے جیسے کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ بات ذہنوں میں بیٹھتی جائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے، اس کا لغوی معنی یہ ہے اردو میں جسے ہم کہتے ہیں مان لینا. ایمان کا لغوی معنی کیا ہے؟ مان لینا، مان. لیکن آج کل یہ لفظ ایمان بھی مردہ ہو چکا ہے. آپ کہیں گے یہ قاری صاحب یہ کیسے مردہ ہو گیا؟ بعض اوقات بے وقت کلمہ بولنے سے وہ کلمہ جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے. اس کی میں ایک مثال دے کر آگے چلتا ہوں. وہ مثال یہ ہے کہ انسان تھانے کچہری میں چلا جائے تو سراسر قانون کے خلاف، شریعت کے خلاف کام کروا لے، کام سراسر قانون کے خلاف کروا لے، انسانیت کے خلاف کروا لے. کام برا ہے یا اچھا ہے؟ یہ برا ہے، نہ حق کام ہے. کیا ہے یہ کام؟ نہ حق ہے. تو کام کروا لیا. اب نہ حق کرنے والے نے کر دیا، کروانے والے نے کروا لیا. اب جب یہ چلنے لگا تو کرنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی میرا حق تو دیتا جا. کر رہا ہے نہ حق، مانگ رہا ہے حق کا جملہ دے کر. اب اسی وجہ سے کلمہ حق جو ہے یہ لفظ بڑا پرمانی ہے، پروقار ہے، مگر ایسی جگہ پر بولا گیا جہاں اس کو بولنا نہیں چاہیے تھا. تو اس لیے وہ وقار جو عظمت تھی لفظ کی وہ ختم ہو گئی. اسی طرح ایمان ہے. پکا آدمی 420 ہو، ابلیس ہو، کافر ہو، وہ بھولے سے یہ کہ کسی سودے کے دام اچھے بتا دے، صحیح بتا دے تو ہم کہ بڑا ایماندار آدمی ہے، بڑا ایمان ہو. بھائی کافر ہے، کافر اور ایمان کا کیا تعلق؟ بھولے سے اگر اس نے سودے کے دام صحیح صحیح بتا دیے تو ہم نے اس کو ڈگری کیا دی؟ یہ بڑا ایماندار ہے. تو اس وجہ سے ایمان کے لفظ بول بول کر ہم نے وہ جو اس کے اندر معانی تھے، جو اس کی عظمت و شان تھی، ختم کر دی. یہی وجہ ہے کہ آج مومن ایمان کو سمجھ ہی نہیں رہا، آج ایمان کی طرف توجہ ہی نہیں رہی. آج بس لکیر کے فقیر ہو چکے ہیں اور اپنی سوچ نہیں رہی، توجہ نہیں رہی. ایمان کہتے کسے؟ ایمان کہتے کسے ہیں؟ اس کا معنی ہے مان لینا. کیا معنی ہے؟ آپ توجہ رکھیں گے تو گفتگو آئے گی. اگر آپ کی توجہ دائیں بائیں ہٹے گی تو پھر میری جو گفتگو ہے وہ سمٹ جاتی ہے. اب کیا ہے معنی؟ کیا ہے اس کا؟ مان لینا. اگر کسی کو کوئی مان لے دل سے، اگر کسی کو کوئی مان لے دل سے تو وہ ماننا اس کا چھڑا سکتے ہیں ہم؟ کیسا ماننا ہے؟ بلبل نے پھول کو مانا، بلبل نے پھول کو مانا، چکور نے چاند کی چاندنی کو مانا، پروانے نے شمع کو بولیے نا مانا. اب کوئی ایسی جرت والا آدمی ہے جو چکور کو یہ کہہ دے کہ چاند کی چاندنی میں مست ہو کر نہ اڑا کر؟ کوئی روک سکتا ہے چکور کی اس اڑان کو؟ نہیں. کوئی پروانے کو روک سکتا ہے شمع کی طرف نہ جا؟ جل جائے گا. توجہ رکھیے، پروانے کو لاکھ سمجھاؤ کہ شمع کی طرف نہ جا. کیوں بھائی نہ جاؤں؟ تو جل جائے گا. اس نے آگے سے جواب کیا دیا؟ جلتا ہوں تو جل جاؤں، قرب محبوب تو پاؤں گا نا. مرتا ہوں تو مر جاؤں، ختم ہو جاؤں. اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، شمع کو نہیں چھوڑا. اسی طرح بلبل کو لاکھ سمجھاؤ کہ نہ جایا کرو باغ میں، کوئی مالی پکڑ لے گا، کوئی شرارتی تجھے پکڑ لے گا. نہ جایا کر پھولوں کی بستی میں، تو وہ کہے گا جان جاتی ہے تو جائے،
مجھے محبوب سے دور کرنے کی کوشش نہ کر، مجھے محبوب سے دور کرنے کی کوشش نہ کر۔ اب پورے انسان اگر اکٹھے ہو جائیں، پوری طاقت اکٹھی ہو جائے، پورا میڈیا اکٹھا ہو جائے، نہ تو بلبل کو پھول سے دور کر سکتا ہے، نہ پروانے کو شمع سے دور کر سکتا ہے، نہ چکور کو چاند کی چاندنی میں مست ہو کر اڑان سے روک سکتا ہے۔ تو اے اہل ایمان، تجھے کیا ہو گیا؟ تو ان جانوروں سے بھی کیا گزرا ہے؟ تجھے جو کوئی لگا کہتا ہے اسی کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ تو جسے تو پھر یہ جانور ہی اچھے ہوئے، یہ پرندے ہی اچھے ہوئے کہ جس نے چاند کی چاندنی کو مانا نہیں چھوڑا، بلبل نے پھول کو مانا نہیں چھوڑا، اور پروانے نے شمع کو مانا۔ اس نے کہا جلنا تو گوارا ہے، یہ اپنے اوپر دھبا نہیں لگنے دوں گا کوئی یہ کہے کہ پروانہ شمع کو چھوڑ گیا۔ اور ہم بھی کہتے ہیں ہم پروانے ہیں شمع رسالت کے، کہتے ہیں نا، ہم دیوانے ہیں مصطفیٰ کے، ہم عاشق ہیں مدینے کے تاجدار کے، لیکن بات جب جان کی آتی ہے تو پھر کبھی سوچا کہاں گئے وہ عشق کے دعوے، کہاں گئے وہ بہت بلند و باغا جناب والا باتیں کدھر گئیں؟ سب گدھری کی دھری۔ اب ایمان کیا ہے؟ آئیے ذرا غور کیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سرکار دو عالم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا کب تک؟ جب تک وہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، مجھ کو نہ مانے۔ یہ بات ہے، ہر چیز سے زیادہ مجھ کو نہ مانے۔ اب ماننا کیا ہوا؟ جب کسی کو مان لیا تو پھر مان لیا، جان جاتی ہے تو پھر جائے، آن نہ آن پر دھبا آن نہ جائے، جان جاتی ہے جائے، سب کچھ لٹتا ہے تو لٹ جائے، ایمان نہ لٹنے پائے۔ اگر ایمان لٹ گیا تو کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا، کوئی زہد و تقوی، کوئی عبادت، کوئی صیام، کوئی صلاۃ فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ جڑ جو ہے قبولیت کی وہ ایمان ہے، قبولیت کی وجہ جو ہے اعمال کی وہ ایمان ہے۔ تو اب ایمان کا لغوی معنی کیا ہوا؟ بولیے، مان لینا۔ کیسے؟ ہائے ہائے ہائے، کیسے ماننا ہے؟ ہاں میں مانتا ہوں نبی کو، لیکن وہ یہاں حاضر نہیں ہے، ان کی روحانیت ہم تک نہیں پہنچ سکتی، نعوذ باللہ۔ میں کلمہ پڑھتا ہوں نبی پاک علیہ السلام کا، مگر ان کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، استغفر اللہ۔ ہم مانتے ہیں نبی پاک کو، ہم تو حرمت رسول پر جان قربان کر دیں۔ لکھا نظر آیا کبھی نعرہ دیواروں پر؟ حیران ہو گیا ایک دن میں یہ نعرہ پڑھ کر دیوار پر، حرمت رسول پر، بولیے حرمت رسول پر۔ جن کا یہ حق تھا وہ خاموش ہیں، جنہوں نے یہ نعرہ لگانا تھا وہ خاموش ہیں۔ اور میں نے ایک سے سوال کر دیا، بھائی واقع تم سچی ہو اپنے نعرے میں؟ کہنے لگا الحمدللہ بالکل سچی ہیں، کوئی بات کر کے تو دکھلائے۔ میں نے کہا بات کرنے نہ کرنے کی تو دور کی بات ہے، اپنی فلاں کتاب اٹھاؤ، تمہارے مولانا صاحب نے یہ لکھا، پہلے اس کتاب کو آگ کے حوالے کر کے آ، پھر دیکھوں گا تو سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ پہلے اس کتاب کو آگ کے حوالے کر اور اعلان کر ایسے بدبخت مولوی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر جانوں واقع تم حرمت رسول پر جان۔ تو ان کا راز ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، جان کیسے دے گا؟ جان دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو دوستو ایمان کا لغوی معنی یہ ہے مان لینا۔ تو جب مان لیا، ہائے ہائے ہائے، مانی بھی جائے، مانا بھی جائے اور باتیں بھی کرتا جائے، نہیں ایسے نہیں، ایسے تھا، ایسے نہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ جو تم کہتے ہو یہ کہاں لکھا ہے؟ تو جب یہاں یہ بات آ جائے، وہ میں ایک بات کر کے پھر آگے چلتا ہوں۔ مجنو تھا نا، مجنو، اس سے کسی نے کہا مجنو تو کس پر عاشق ہو گیا؟
وہ تو رنگ کی کالی ہے، تیری لیلا رنگ کی کالی ہے۔ مجنو تھا واقعی کالے رنگت کی، سانولی رنگت تھی اس کی، تو جب اس نے کہا نا تیرے لیلا کا رنگ تو کالا ہے، اس نے کہا بدبخت تیری دیکھنے والی آنکھ ہی کالی ہے، ہائے ہائے ہائے، تیری دیکھنے والی آنکھ ہی کالی ہے، تجھے کیا پتا میرے لیلا کے مقام کا۔ ارے یارو، ایک دنیا دار آدمی اپنے محبوب پر اتنی بات برداشت نہیں کرتا، اور تو کیسا مسلمان اور مومن ہے کہ تیرے سامنے میرے محبوب دو عالم آقا دو عالم مدنی تاجدار کے بارے میں کوئی گفتگو کر جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور تو خاموش رہے، تو جواب نہ دے۔ ہائے ہائے، یہیں پر تو اعظم چشتی بات کر گیا بڑی پیار کی۔ اس نے کہا لوگو بات بنے گی ماننے سے، تو ماننا کیسا ہے؟ مانو ایسا تم مٹ جاؤ، جسے مانا ہے وہ اس کے نقوش نہ مٹیں دل سے، اس کی محبت دل سے ختم نہ ہو۔ تو اگر مان کر یہ کہہ دیا نہیں ایسا تھا ویسا تھا، یہ نہ تھا وہ نہ تھا، یعنی عیب اور کجی تلاش کرنے لگ گیا، تو پھر وہ مومن۔ اعظم چشتی نے اس کا ترجمہ کیا خوب کیا۔ عاشقوں میں سے ایک عاشق شاعر ہے، بڑی بات پتے کی کر گیا، مجھے پسند آئی، امید ہے آپ کو بھی اچھی لگے گی۔ تو بات بڑی پیار میں کر گیا، جو پیار والے ہیں ہمیں تو وہ بہت پیارے لگتے ہیں، جہاں پیار نہیں وہاں کیا ہے؟ اگر پیار نہ ہوتا اس کائنات میں تو یہ جہنم ہوتی، اور اس کو جہنم اب ہم بنا رہے ہیں، خود ہی بنا رہے ہیں، دنگا فساد کر کے، دہشت گردی کر کے، اور اس بڑی اچھی دنیا کو، بڑے اچھے ماحول کو ہم نے افراتفری کے سپرد کر دیا۔ اچھا، تو بات محبت کیوں کہتے ہیں؟ کیسے ماننا ہے؟ تو کیسے؟ آپ فرماتے ہیں، آؤ سنیے کہ محبوبہ نکتا چینی کرن تو باز نہ جڑایا وے۔ لگتا ہے تسی نکتا چینیاں دیاں گلاں تے نہیں زیادہ سنتے رہندے، تھک تے نہیں جے کہ کہو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ ادھر محبوب بھی کہے، ادھر نکتا چینی بھی کرے، پھر یہ مانا نہیں، محبوب ابھی بنا نہیں۔ پروانے نے کبھی شمع پر نکتا چینی کی، بلبل نے کبھی پھور پر نکتا چینی کی، چکور نے کبھی چاند پر نکتا چینی کی نہیں کی۔ تو مسلمان انسان ہے، پرندے سے ہی شعور لے لے، پرندے سے، جانور سے ہی اپنے راستے کو متعین کر لے کہ وہ اپنے محبوب کے ساتھ کیسا پیار کرتا ہے۔ لاکھ سمجھاؤ وہ تیری نہیں سمجھے گا، اپنی ہی منوائے گا۔ وہ کہے گا میں تو مر مٹا ہوں اس کی چاند کی چاندنی پر، میں مر مٹا ہوں اپنے پھول کی خوبصورتی پر، میں مر مٹا ہوں اپنی شمع کی روشنی پر، مجھے کیوں ہٹاؤ؟ تو ہم تو شمع رسالت کے پروانے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو محبوبات نکتا چینی اے کرن تو باز نہ جیڑا آوے، اصل منافق جانی او جھوٹا پیار جتاوے۔ اے اصل منافق جانی او جھوٹا پیار جتاوے، اصل منافق جانی او جھوٹا پیار جتاوے، اصل منافق۔ پڑھیے، میں نے پہلے عرض کیا بات تب آگے جائے گی جب آپ حرکت میں آئیں گے۔ اصل منافق جانی او جھوٹا پیار، اور میں جتنے مرضی وہ اونچے اونچے نعرے لگا لے، بڑی بڑی باتیں کر لے، وہ پکا منافق ہے۔ ادھر نعرہ بھی محبت رسول کا ہو اور ادھر ذات مصطفیٰ میں نکتہ چینی بھی کر رہا ہو، یہ منافقت کی علامت ہے، یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن کون ہے؟ وہ فرماندے نے کہ سانو مینوں دسیا عشق دے مفتی، جیڑا مڑ مڑ اے فرماوے، آزم جتھے دل لگ جاوے، اتھے عیب نظر نہ آوے۔
آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر. تو دل کا لگانا ساتھ عیب ہو، یہ دل لگا نہیں. اگر دل لگا ہے تو عیب نہیں، عیب ہے تو دل لگا نہیں. دل لگی ہوگی تو ایمان ہوگا. دل کی لگی سرکار دو عالم سے ہوگی تو ایمان ہوگا. اگر ذات مصطفیٰ سے دل کا معاملہ درست نہیں ہے تو خواہ جتنے زیادہ سے زیادہ نعرے لگا لو، مومن نہیں ہو سکتے. مومن وہی ہے جو تن من دھن جان و مال اولاد سے بھی بڑھ کر سب سے زیادہ محبت محبوب سے کرے، اپنے آقا و مولا سرور کون و مکان سے کرے. اللہ اکبر. تو مجھے ایک روایت یاد آئی، حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اپنے دور فاروق اعظم تھا. کون سا دور تھا؟ فاروقی دور میں دوران جنگ یہ 80 مجاہدین جو تھے ہرقل بادشاہ کے قبضے میں چلے گئے قیدی بن کر. تو پھر ایک ہو مومن، توجہ رکھیے کہ میں جملہ بڑا بولنے لگا ہوں. ایک ہو مومن، دوسرا ہو نوجوان عربی شہزادہ. ایک تو ویسے اس کی خوبصورتی، دوسرا ایمانی نور. ایمانی نور جو پیشانی میں آ جاتا ہے ایسا حسن کسی کو نصیب نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تو ان نوجوانوں کو دیکھا. عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 80 صحابہ کی کمان کر رہے تھے، اپنے مجاہدین کی. تو ان کو بلوا کر کہنے لگا، ہرقل اے مجاہد اپنے دین کو چھوڑ دے، اپنے دین کو چھوڑ دے. تجھے میں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا اور آدھی سلطنت بھی دوں گا. چھوڑ دے اپنی اس پرانی سنگت کو، ان کو چھوڑ دے. تو عبداللہ ابن حذافہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا، ارے مردود، تو ایک بیٹی کا رشتہ دے کر، آدھی سلطنت کا لالچ دے کر مجھ سے میرے محبوب کا پیار چھیننا چاہتا ہے، مجھے در رسول سے ہٹانا چاہتا ہے. ہمیں تو سب کچھ وہی سے ملا. جان چلی جائے گی لیکن محبوب کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے. القصہ مختصر. آپ نے فرمایا تو آدھی سلطنت کی بات کرتا ہے، ہماری نظر میں پورے آسمانوں اور زمینوں کی بھی حکومت ملتی نظر آئے تو تب بھی اپنے آقا کے قدموں پر وہ نچھاور کر دیں. ہم نے مانا ہے محبوب کو، جان جاتی ہے تو چلی جائے، کبھی ہمارا پاؤں پیچھے نہیں ہٹے گا. اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے غلاموں کو کہا، تیل کا کڑاہا گرم کرو. تیل جب کھولنے لگا، حضرت عبداللہ ابن حذافہ اور دیگر مجاہدین اسلام کو اس کے کنارے پر لے آئے. کہنے لگا، چھوڑ دے یا دیکھ یہ تیل کھول رہا ہے، اس میں تجھے ڈالیں گے. آپ نے فرمایا، تجھے کیا خبر، اس تیل کے کڑاہے میں جب جائیں گے تو ہمیں کیا ملنا ہے، تجھے کیا خبر. ہرقل نہ سمجھا. اس نے پھر حکم دیا، ایک قیدی کو بلاؤ. ایک قیدی آیا، ان کے سامنے اس کو کڑاہے میں ڈال دیا گیا. تیل میں، ابلتے ہوئے تیل میں ڈالا. وہ 1 منٹ میں سڑ جل کر بن گیا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ. کہنے لگا، اب بھی چھوڑ دے. اب تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ کی آنکھوں میں آنسو آئے. جب آنسو آئے تو ہرقل کہنے لگا، بس نکل گئی تیری ہوا، ختم ہو گئے سب عشق کے دعوے. ابھی تو قریب آیا ہے، ابھی تو ایک نمونہ دکھلایا ہے. آپ نے آنکھیں اٹھائیں، فرمانے لگے، او ہرقل، تو نے سمجھا ہے شاید موت سے ڈر گیا ہے، تیرے دل میں یہ گمان آیا شاید موت سے ڈر گیا ہوگا. ابلتے ہوئے تیل میں اس کا حشر دیکھ کر یہ گھبرا گیا ہوگا، اس کے پاؤں ڈگمگا گئے ہوں گے. مگر سن لے بدبخت، میں تو پریشان اس وجہ سے ہوں، میں تو ندامت کی آنسو اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ میرے مولا نے مجھے ایک جان دی، میرے خدا نے فقط مجھے ایک جان دی. میں تو رو رہا ہوں، کاش
ہزاروں لاکھوں جانیں ہوتی محبوب کے قدموں پر قربان کرتا چلا جاتا، اپنے محبوب کے قدموں پر نچھاور کرتا چلا جاتا، صرف اس لیے رو رہا ہوں ایک جان ہے اس نے دی ہے۔ تو پھر کیا فرماتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے حق ادا نہ ہوا۔ یہ جان جو اسی کی عطا کرتا ہے، اسی کے نام پر چلی جائے تو کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ جب آپ کا یہ استقلال دیکھا، آپ کا یہ بولنا دیکھا اور جرت مندانہ جواب دیکھا، تو پھر وہ بدبخت کافر کیا کہتا ہے، لے جاؤ ان کو چند دنوں کے لیے قید خانے میں ڈالو، پھر بعد میں فیصلہ کرتے ہیں۔ جیسے ادھر ان کو بھیجا، ساتھ ہی سیدنا فاروق اعظم کا مشہور خط آ گیا۔ لکھا کیا ہے؟ اب ذرا توجہ کیجئے، مومن کیسے لکھتے ہیں۔ ہمارے تو شہنشاہ بادشاہ ہاتھ باندھ کر یا بش، ہاں جی، ان کافروں کے سامنے ہاتھ باندھ کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ ایسے مسلمان ہیں، یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ڈاکٹر اقبال نے پہلے ہی بات فرما دی، یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ یہ مسلمان ہے، مسلمان وہ تھے، وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے اپنے اسلاف کا راستہ چھوڑ دیا۔ اگر کوئی بات بتلانے والا نظر آ جاتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، یہ تو بہت ہی سخت آدمی ہے، یہ تو بھائی رعایت کرتا ہی نہیں۔ قرآن و حدیث میں کون سا ایسا آدمی ہے جو رعایت کرے؟ میں اپنی جگہ جہنم میں نہیں بنانا چاہتا، میں وہی کہوں گا جو قرآن اور حدیث کہتی ہے۔ تو سنیے، ہمارا اسلام جو تھا وہ یہود و نصارہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے، بلکہ یہود و نصارہ کو اپنے سامنے جھکاتا ہے۔ اب فاروق اعظم کا وہ خط سنیے جو میرے امیر المومنین نے، مراد مصطفیٰ نے، سید الانبیاء کے پیارے عاشق نے بھیجا۔ کیا لکھا؟ اے ہرقل، کیا لکھتے ہیں؟ اے ہرقل سن لے، تیرے پاس میرے 80 مجاہدین اسلام ہے، اگر ان پر ایک خراش بھی آئی تو میں تیری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور جیسے ہی میرا خط پہنچے میرے مجاہدین کو واپس لوٹا دے، وگرنہ ایسے جواں مرد جیال مجاہدین اسلام کا لشکر بھیجوں گا، نہ تو وہ تیری عورتوں کے حسن میں یرغمال ہوں گے، نہ تیری دولت کے سامنے سر جھکائیں گے، نہ تیری جلالت کو دیکھ کر ڈگمگائیں گے، اور تیرا تہس نہس کر دیں گے۔ اگر اچھائی چاہتا ہے فوراً میرے مجاہدین کو آزاد کر کے واپس بھیج۔ ہے کسی جرت، کسی ایسے جرنیل میں یہ جرت؟ یہ فاروق اعظم ہی کی شان ہے، یہ میرے آقا امیر المومنین ہی کا مقام۔ جیسا ہی ہرقل نے مومنوں کے سرتاج کا، اہل ایمان کے امیر کا خط پڑا، لرزہ بر اندام ہو گیا، ہاتھوں پر جسم پر راشا طاری ہو گیا، بلایا اپنے نوکروں کو، کہنے لگا جلدی کرو ان مجاہدین کو آزاد کر دو۔ یہ تھی ہیبت اسلام کی، یہ تھا دبدبا مومن کا، یہ تھی عظمت اہل ایمان کی۔ اور آج ہم ہیں، تھوڑا سا لالچ کسی سے ہوتا ہے، تھوڑا سا، کہ یار یہ مثال میں دے رہا ہوں، یا تو چلو تو میں آپ لوگوں کی مثال میں مولویوں کی دے لیتا ہوں، اپنی مثال دے لیتا ہوں۔ تھوڑا سا دیکھا اگر یہ مسئلہ کروں گا شاید کمیٹی ناراض نہ ہو جائے، اگر کمیٹی ناراض ہو جائے گی مجھے چھٹی مل جائے گی، بچوں کی روزی لگی ہوئی ہے جاتا رہوں گا۔ یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کیا ہے؟ سب دنیا چھوڑتی ہے تو چھوڑ جائے، کلام اللہ میں کلام مصطفیٰ میں فرق نہ آنے دے، وہ بات ببانگے دہل کہہ دے، یہ ہے ایمان۔ آج ہم نے دیکھ لیا، یہ کہوں گا تو وہ ناراض نہ ہو جائے، قاری صاحب ایسا بیان کیجئے وہ ناراض نہ ہو جائے، استغفر اللہ، میں خدا کے کلام کو تبدیل کر دوں تیری ایک کی ناراضگی کی خاطر، میں مصطفیٰ کے کلام کو تروڑ مروڑ کر تمہارے سامنے پیش کروں، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ جاتی ہے دنیا جائے بھاڑ میں، میرا مصطفیٰ سے رشتہ نہ ٹوٹے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور آج ہم نے ایمان کو فروخت کر دیا،
ایمان کا بیچ دیا، غیرت ایمانی کو دفن کر دیا، اور صرف اسی وجہ سے اس کے ساتھ تعلق اچھا ہے کہیں بگڑ نہ جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تجھ پر اسلام کی حکومت نہیں، یہود و نصارہ کی حکومت ہے۔ تیرے حکمران جو ہیں یہ مسلمان نہیں، یہود و نصارہ کے پیوند کار ہیں۔ تجھ پر جو حکم چلانے والے ہیں یہ میرے مصطفیٰ کے ایمان والے بندے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے باغی ہیں۔ اسی لیے تجھ پر اور مجھ پر یہ حکومت آئی کہ ہم نے کلمہ حق سننا بھی چھوڑ دیا، کہنا بھی چھوڑ دیا۔ اس لیے دوستو ہر انسان اپنا محاسبہ کرے۔ تو ایمان کا معنی کیا بتلایا تھا میں نے؟ بولیے نا، مان کر پھر شک میں پڑنا، مان کر پھر کمزور ہونا۔ ہائے ہائے، پوچھئے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیسے مانا؟ زبان پر کوئلہ رکھ دیا امیہ بن خلف نے، چھوڑ دے۔ اس نے کہا زبان کاٹتا ہے تو کاٹ لے، محبوب کی بات نہیں چھوٹ سکتی۔ گلے میں پھندا ڈال کر، سینے پر پتھر رکھ کر، شرارتی بچوں کے ہاتھ میں رسی پکڑوا کر کہنے لگا کھینچو اس کو مکے کی وادیوں میں، چٹانوں میں، پہاڑوں میں۔ کھینچتے ہوئے امیہ کہتا ہے اوپر سے کوڑے مارتا ہے، چھوڑ دے۔ آپ نے فرمایا جان چلی جائے گی، دامن مصطفیٰ نہیں چھوٹے گا۔ اور آج ہم چند سکوں کی خاطر بک گئے، آج ہم تھوڑی سی ناراضگی کی خاطر گھبرا گئے۔ اور آگے آئیے، ملک شام کے 3 نوجوان بہادر تھے۔ ہائے 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 ہائے، اس کو کہتے ہیں ماننا۔ بس یہ کلمہ پڑھ لیے ہم مسلمان ہو گئے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کیا تم اسی بات پر چھوٹ جاؤ گے؟ کلمہ پڑھ لینے کے بعد تم اسی بات پر چھوٹ جاؤ گے؟ تم پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، تم سے کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا، پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ قبر میں یہ ایمان ہی تو پہلے ہے۔ قبر جو پہلی منزل ہے عالم حشر کی، قبر جو پہلی منزل ہے عالم حشر کی، پہلی منزل ہے، یہ قیامت کی پہلی منزل ہے۔ تو یہاں قبر میں جا کر یہ نہیں پوچھا جائے گا نمازیں پڑھی تھی کہ نہیں۔ روز محشر جاں گداز بود، دہاڑ حشر کے پوچھا جائے گا۔ روز محشر کے جاں گداز بود، اولین پرسش نماز بود۔ یہ سوال تو حشر کا ہے، جو قبر میں ہے اس کا کبھی جانا ہی نہیں، قبر کے بارے میں کبھی خیال ہی نہیں کیا۔ قبر میں سارے سوال ایمان کے بارے میں۔ اگر ایمان تیرا صحیح ہے، مکمل ہے تو ایمان میں، تو قبر سے نجات مل گئی، تو حشر تو پھر اپنا ہے۔ ایمان کو پختہ کر، ایمان کو سمجھ کہ تو نے کیسے اس کے محبوب کو مانا ہے۔ تجھے بعض لوگ جانتے ہیں جان لینا اور ہے، مان لینا اور ہے۔ اب آئیے قرآن سے میں اس کی دلیل دوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جل جلالہ، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعرفونہ، وہ یہود و نصارہ میرے نبی کو، توجہ ہے، وہ یہود و نصارہ میرے نبی کو ایسے جانتے پہچانتے تھے ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ لیکن قرآن نے ان کو مسلمان کہا نہیں، نصارہ کو مسلمان کہا نہیں۔ کیوں؟ جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے، دل سے ماننا اور ہے۔ ہم نے زبان سے تو مان لیا، زبان سے کہہ دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ ہائے ہائے، جب تک دل و زبان مسلمان نہ ہو، دل کو مسلمان کر لے، دل میں ایمان بٹھا۔ جب دل میں ایمان ہوگا تیری زبان سے بھی وہی باتیں نکلیں گی، تیری کی حرکات و سکنات سے بھی وہی باتیں ظاہر ہوں گی۔ کوئی کہے، چھوٹی سی بات کرتا ہوں، ہم اپنے باپ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ بولیے نا، آہستہ بولتے ہو بھائی، گرمی زیادہ تو نہیں لگی؟ کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ، یہ اتنا کام ہو گیا ہے انشاءاللہ۔ نیچے آپ کے لیے کارپٹ وغیرہ جو ہے نا، قالین جسے کہتے ہیں، وہ بھی آیا پڑا ہے، وہ بھی بچھ جائے گا۔ جب تک ہماری زندگی ادھر ہے ہم نے تو اسی کا سوچنا ہے کہ اسے بنانا ہے، بنانا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہو سکتا ہے ان گرمیوں میں نہیں، آئندہ گرمیوں بھی اللہ اے سی بھی دے دے، وہ نہ ہو اتنی گرمی میں ایمان اتنا ٹھنڈا ہے، اتنی گرمی میں ایمان اتنا
ٹھنڈا ہے، جب اے سی لگ جائیں گے نہ جانے کیا حال ہوگا. ہائے ہائے. ارے مسلمان، اپنے اندر کی ایمان کی جو حرارت ہے اسے تیز کر، اسے بڑھا کہ تجھ سے گزرنے والا، تیرے قریب سے گزرنے والا بھی پہچان جائے یہ بندہ ہے مومن جا رہا ہے، یہ بندہ ہے مومن جا رہا ہے، یہ وہ جا رہا ہے. اللہ اکبر. مومن جو ہوتے ہیں وہ بات پکی کرتے ہیں. اللہ اللہ. سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے صاحبزادے حضرت مصطفیٰ خان رضا، مصطفیٰ رضا رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے آخری ایام تھے تو حکومت انڈیا جو تھی اس کے خلاف علماء کرام کے فتاوی جات گئے. کچھ لوگوں نے، کچھ مولویوں نے، بکے ہوئے مولویوں نے، یہ ہر دور میں رہے ہیں اور رہیں گے قیامت تک. انہوں نے دیکھا کہ اگر حکومت برطانیہ کے خلاف ہمارا فتویٰ گیا تو قید اور جیل ملے گی، قید اور جیل ملے گی. لیکن آپ کے صاحبزادے اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا جو قرآن اور حدیث کا تھا. آپ کے آخری ایام تھے، آپ کے آخری ایام تھے، بیمار لیٹے ہوئے تھے. تو کیا ہوا، سی آئی ڈی رپورٹر جو ہوتے ہیں وہ لے کر آ گیا بڑا سا بیگ، بیٹھا قریب، دیکھنے لگا کوئی مومن لیٹا ہوا ہے. ہائے ہائے. مومن لیٹا ہوا بھی ہو تو کافر پر بھاری ہوتا ہے. ہم کھڑے ہیں، سویا ہوا کافر بھی ہم پر بھاری ہے. ہائے 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 ہائے. اللہ اللہ. تو پھر کیا ہوا؟ تو قریب بیٹھ کر کہنے لگا، وہ خط نکالا حضور. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ یہ خط آپ کا ہے فتویٰ؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا ہے. یہ مہر آپ کی لگی ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہاں کسی مروان کی نہیں چلتی. ہائے ہائے ہائے. فرمایا یہاں کسی مروان کی نہیں چلتی، میرا دستخط ہے تو وہ میرا ہی ہے، میری مہر ہے تو وہ میری ہی ہے. کہنے لگا حضور یہ دیکھیے اتنے علماء نے اپنے فتاوی کو حکومت کے خلاف جو دیے تھے بدل دیے ہیں، آپ بھی بدل دیجئے. حکومت ناراض ہو رہی ہے، کہیں آپ پر کوئی سختی نہ آ جائے. بس جیسے ہی یہ کہا کہ بدل دیجئے، جو اٹھ نہیں سکتے وہ ایمان کی حرارت میں کھڑے ہو گئے. فرمایا ارے بدبخت، کون ہے جو کہتا ہے دل کی بدل دوں؟ کون ہے جو کہتا ہے دل کی بدل دوں؟ یہ اعلیٰ حضرت احمد رضا کے بیٹے کا فتویٰ ہے. حکومت تو بدل سکتی ہے، فتویٰ نہیں بدل سکتا. دنیا تو بدل سکتی ہے، میری کلام نہیں بدل سکتی. یہ تھا اہل ایمان کا حال. اور آج ہم ہیں. بات نکلتی نکلتی دور گئی. وہ 3 شہزادوں کی بات کرنے لگا تھا. آخری 5 منٹ میں ہیں، انہی میں سن لیں. اتق اللہ پر اگلے جمعے میں بولیں گے. وہ 3 شہزادے جو ملک شام کے تھے، رومیوں نے قید کر لیے، شاہ روم کی قید میں آ گئے. جب ان کا حسن و جمال دیکھا تو بادشاہ نے کیا کہا؟ ایمان چھوڑ دو، ایمان چھوڑ دو، اپنی بیٹیوں کا رشتہ بھی تم سے کر دوں گا اور سلطنت بھی تم تینوں میں بانٹ دوں گا. ہائے 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 ہائے. وہ مومن تھے. وہ کون تھے؟ اب بولیے تو صحیح. آج ہمیں تھوڑا سا لالچ مل جائے سب کچھ بھول جاتے ہیں. بس یہ پیسہ آ رہا ہے، خواہ سود کا ہو آنے دو، مصطفیٰ نے منع کیا. یہی ایمان ہے. غورا بھاؤ مساکین کا حصہ کھا رہے ہیں، قرآن و حدیث نے منع کیا، کھائے جا رہے ہیں. کیا اسے ایمان کہتے ہو؟ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہو، ادھر ہم مومن ہیں. کیا یہی ایمان ہے؟ افسوس، مسلمان نے اپنا چال چلن ہی چھوڑ دیا، اپنے راستے کو ہی چھوڑ دیا. جو اللہ اور اس کے رسول نے اسے راستہ دیا تھا اس کو ختم کر دیا اس نے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دن بدن پریشان ہو رہے ہیں. تو جب شہزادوں کو، ان 3 نوجوانوں کو، عاشقان مصطفیٰ کو، اہل ایمان کو، کن کو؟ اہل ایمان کو جب یہ کہا، اس نے کہا او شہنشاہ تو کس بھول میں ہے، تو کس بھول میں ہے؟ ہم بکنے والے نہیں ہیں، ہم بکنے والے نہیں ہیں، جانیں دینے والے ہیں، قربان کر دینے والے ہیں اپنی جانیں اپنے محبوب کے قدموں پر. ہمیں کیا پتا تھا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی تھے. ہم تو عرب میں ایسے تھے جو کسی کے دل میں آتا تھا کر جاتا تھا. لیکن یہی تو محبوب آیا جس نے ہمیں سلیقہ سمجھایا، سلیقہ دیا زندگی گزارنے کا.
360 کی پوجا سے بچا کر ایک وحدہ لا شریک کی پوجا میں لگا دیا۔ اب ہم نہ خدا کو چھوڑ سکتے ہیں نہ مصطفیٰ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ اس نے 3 کڑاہے زیتون کے تیل کے گرم کروائے۔ اب زیتون کا تیل جب 2-3 دن لگاتار ابلتا رہا، پھر شہزادوں کو دربار میں بلوایا، کہنے لگا دیکھو اس میں ڈالوں گا اور ختم کر دوں گا۔ تو وہ آگے سے بولے تجھے کیا معلوم لذت شہادت ہوتی کیا ہے؟ تجھے کیا معلوم یہ لذت شہادت ہے کیا چیز؟ ہم تو پیدا ہی ہوئے ہیں اس لذت کے چکھنے کے لیے۔ جب تک مومن شہادت کی جستجو میں تھا اس کا دبدبا تھا، اس کا رعب تھا۔ آج ہم نے یہ راستہ چھوڑا تو سب غیر ہم پر مسلط ہو گئے۔ تو ایک کو پکڑ کر کڑاہے میں ڈالنے لگے تو چھوٹا منجھلا درمیان والا دوڑ کر آگے کہنے لگا نا میرے سامنے میرے بھائی کو مت ڈالو، پہلے مجھے ڈالو۔ جب یہ آگے سب سے چھوٹا بڑھ کر آگے آیا، کہنے لگا شہنشاہ روم ٹھہر جا، پہلے مجھے ڈال۔ وہ حیران ہو گیا میں کن لوگوں سے بات کر رہا ہوں، یہ موت سے ڈرتے ہی نہیں۔ عشق نے جواب دیا موت تو ہمارے در کی باندھی ہے۔ ہائے ہائے، نہیں سمجھے میری بات کو؟ موت تو ہمارے در کی باندھی ہے، ہم موت سے گھبرانے والے نہیں، ہم تو انتظار میں رہتے ہیں۔ تو کہاں ہے؟ آ تو صحیح۔ یہی تو وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم نے اپنے محبوب تک پہنچنا ہے، یہی تو وہ پل ہے جسے کراس کر کے ہم نے در رسول پر پہنچنا ہے، یہی تو وہ راستہ ہے جسے طے کر کے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا قرب پانا ہے۔ تجھے کیا پتا یہ موت کیا ہے؟ موت سے وہ ڈرتا ہے جو ایمان میں کمزور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب کب آگے آئے تو بڑے کو ڈالا، دونوں چھوٹوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سپاہیوں نے دوسرے کو بھی پکڑا، ڈال دیا، آخری نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو آخری تھا حسن میں بے مثال تھا، بڑا خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کی نوجوانی پر، اس کی صحت پر، اس کی خوبصورتی پر اس کے شاہ روم کے ایک وزیر کو ترس آیا، کہنے لگا شہنشاہ 40 دن کی مہلت دے دے۔ کتنے دن کی؟ 40 دن کی مہلت دے دے، اس کا ایمان میں چھین لوں گا۔ ایسے نوجوان ہماری حکومت میں نہیں ہیں۔ شہنشاہ سے جب وزیر نے یہ کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے لے جا۔ چلا گیا، گھر کمرے میں بند کر دیا، اور اس کی بیٹی جس کے بارے میں تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اپنے پورے ملک میں حسن میں مشہور تھی، بڑے بڑے شہنشاہوں کے خط آئے کہ اس کی شادی ہم سے کر دو، لیکن وہ نہ مانا۔ آخر کار اس نے اپنی بیٹی کو کہا آج دین کا کام کرنا ہے، آج دین کا کام کیا؟ اس نے کہا یہ عربی شہزادہ ہے، مسلمان ہے، اگر تو اس کا ایمان چھیننے میں کامیاب ہو گئی تو شہنشاہت ہماری ہے، بادشاہی ہماری ہے۔ تو پتہ یہ چلا اسلام پر ہر طرح سے حملے ہوتے آئے، یہود و نصارہ بھی ایسے ہی حملے کرتے رہے، اور آج جو مرزائیت پنپنا رہی ہے وہ بھی اپنے عورتوں کے ذریعے اپنے اہل ایمان کو برباد کر رہی ہے۔ ارے مسلمانوں جاگ جاؤ، ہر طرف سے تیرے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ کوئی تجھ سی صورت لے کر آ رہا ہے، کوئی تجھ سا بن کر آ رہا ہے، کوئی بڑا محبت کے گیت الاپتا ہوا آ رہا ہے، لیکن اندر سے ہے ایمان کا ڈاکو۔ کبھی موقع ملا تو ان کی بھی شناخت کروا دوں گا۔ اب موضوع پر رہیں۔ کیا ہوا؟ 40 دن گزرے، پہلی رات وہ لڑکی آئی، بیٹھی تو دیکھا کیا اللہ والا جو ہے، غلام مصطفیٰ جو ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ساری رات نوافل میں گزار دی، کبھی رکوع، کبھی قیام، کبھی سجدہ۔ دوسری دن کو روزہ، رات کو قیام، دوسری رات آئی پھر آئی، دیکھا آج تلاوت قرآن ہو رہی ہے۔ اسی طرح راتوں پہ راتیں گزرتی رہیں۔ ادھر تو انقلاب نہ آیا، لڑکی کے دل میں انقلاب آ گیا۔ یہ ہے مومن جو کسی کے پیچھے نہیں چلتا بلکہ اوروں کو اپنے پیچھے لگاتا ہے۔ تو وہ کیسا مومن ہے جو اپنی منزل کو چھوڑ کر دوسرے کا راستہ پکڑ لے۔ اب آئیے 40ویں رات آ گئی، آپ تو نہ بولا شہزادہ، یہ لڑکی بولی، کہنے لگی آج 40 راتیں ہو گئی ہیں، دنیا والے میرے حسن کی جھلک کو دیکھنے کے لیے نہ جانے کیا کیا ہیلے تلاشتے ہیں،
اور تو ہے کہ 40 راتیں ہو گئی میں تیرے پاس آتی ہوں بیٹھتی ہوں، تیری نظر مجھ پر نہیں اٹھتی، تو میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ اس نے کہا میں تجھے کیوں کر دیکھوں جن آنکھوں پر قبضہ محبوب کے حسن کا ہو، محبوب خدا کے حسن کا جن آنکھوں پر قبضہ ہو، جس آنکھ نے محبوب خدا کو دیکھا ہو، جس آنکھ نے محبوب خدا کی پیاری باتیں سنی ہوئی ہوں، کانوں نے باتیں سنی ہوئی ہوں، اور جس آنکھ نے وہ حسن دیکھا ہو جس پر خود خدا فریفتہ ہے، وہ آنکھ کسی اور حسن کی طرف نہیں جایا کرتی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے مسلمانوں کوشش کرو اپنی آنکھوں میں جلوہ یار تلاش کرنے کی، ان آنکھوں کو مدینے کا مسافر کر دے، اس آنکھ کو گنبد خضرا کے تصور میں ڈال دے، جب یہ سوتے ہوئے بھی گنبد کا رکشہ تیری آنکھ اور دل میں اتر جائے گا، کوئی بعید نہیں کہ وہی رات ہو محبوب بھی سامنے آ جائے، وہ بھی اپنے جلووں سے تجھے جناب والا اپنے جلووں میں تجھے مست کر دے، زیارت کروا دے اپنی صورت کی۔ اللہ اللہ۔ جب وہ رات آئی لڑکی بولی، کہنے لگی کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی جس حسن میں تو گم ہے، ہائے ہائے، جس حسن میں تو گم ہے مجھے بھی اسے حسن کا طلبگار کر لے، مجھے بھی اس حسن والے کا غلام کر دے۔ تو شہزادہ کیا بولا؟ لڑکی بات تو نے ٹھیک کی ہے، لیکن اس کے لیے دھرم چھوڑنا پڑے گا، تجھے اپنا دھرم چھوڑنا پڑے گا، اپنا عقیدہ چھوڑنا پڑے گا، باپ کا عقیدہ، بادشاہ کا عقیدہ، سب کچھ چھوڑ کر یہ محبوب ملتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر رشتے تعلق داریاں سب کچھ چھوڑنے کے بعد یہ محبوب ملتا ہے، اور پھر یہ مل جاتا ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ جس پر نظر مصطفیٰ ٹک گئی وہ کبھی بھی کسی طرف سے بھی پریشان نہیں ہوا کرتا، وہ تو مست ہوتا ہے اپنے آقا کے جلووں میں، اسے دنیا سے کیا کوئی ناراض ہوتا ہے کہ کوئی راضی، وہ تو اپنی لائن میں لگا ہوا ہوتا ہے، اسے دائیں بائیں کی خبر نہیں ہوتی کون کیا کر رہا ہے، اسے تو یہی ہوتا ہے کہ میرے محبوب کی مرضی کیا ہے، میرے دل بر کا خیال کیا ہے، میرے رانجھن کی مرضی کیا ہے، میرے ڈھولن کا خیال کیا ہے، بس وہ تو اسی خیالوں میں لگا رہتا ہے کہ کاش کبھی نظر رحمت سے ہمیں بھی دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس نے رات کو کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئی۔ اب لڑکی کیا کہتی ہے؟ کہتی اب یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں، لہذا میں 2 گھوڑے لاتی ہوں استقبل سے، دونوں ہی بھاگ نکلتے ہیں، دونوں ہی گھوڑے آئے، رات کے اندھیرے میں نکل گئے، رات کو دوڑتے دن کو چھپ جاتے۔ تیسری رات کا دوڑنا، جب طلوع پاؤں پھٹنے لگی دیکھا کہ کچھ گھڑ سواروں کی آواز آ رہی ہے گھوڑوں کے دوڑنے کی، لڑکی گھبرا گئی، لگتا ہے ہمارا پتہ چل گیا، کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ تو مومن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تو ہمیں جانتی ہی نہیں، 1000 یہودیوں کے لیے یہ ایک مومن ہی کافی ہے۔ یہ ہے جرت ایمان کی، یہ ہے طاقت ایمان کی، وہ کسی سے نہیں گھبراتا، حق پر جب ڈٹتا ہے تو ڈٹ جاتا ہے۔ تو پھر کیا دیکھا؟ دیکھ کر اور حیران ہو گئے، یہ تو وہی ہیں، یہ تو میرے وہی بھائی ہیں جنہیں تیل میں ڈال کر شہید کر دیا گیا تھا۔ جلدی سے آگے بڑھا، ملے، ساتھ فرشتے ہیں، تو دونوں بھائیوں کو پوچھنے لگا، چھوٹا بھائی او یارو میری آنکھوں کے سامنے تو تم تیل میں گم ہو گئے تھے، یہ کیا معاملہ؟ تو انہوں نے کہا بھائی قرآن پڑھا نہیں تو نے؟ بھائی تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت کرو بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو آپ کیسے آئے ہو؟ فرمایا اللہ نے بھیجا ہے کہ تمہارا دونوں کا نکاح کر دیں، ہم تو تمہارا نکاح کرنے کے لیے آئے ہیں، بھائی معاملہ تو بتا۔ کہنے لگے جیسے ہی تیل میں ادھر غوطہ لگایا ادھر جنت میں حوروں نے سنبھالا، ادھر تیل میں غوطہ لگایا ادھر جنتی حوروں نے سنبھالا، تو پتہ یہ چلا عشق مصطفیٰ میں، غلامی رسول میں جو موت آتی ہے وہ موت نہیں رہتی بلکہ زندگی بن جاتی ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی اے ماننے والو، مانو تو پھر ایسا مانو، یہ نہ ہو
کام بھی بے ایمانی کے کرتے جائیے، غریبوں کا حق بھی کھاؤ، سود بھی کھاؤ، حرام بھی کھاتے جاؤ، اور غرباء و مساکین کا حصہ بھی کھاتے جاؤ، یتیموں کا مال بھی ہڑپ، پھر بھی ہم مومن کے مومن۔ ارے واہ مسلمان، تیری غیرت ایمانی پر قربان، جتنے کام بے ایمانی کے تھے وہ سارے کر لیے، پھر بھی مومن۔ یہی وجہ ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، یہی وجہ ہے ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ماننے والو، اتقوا اللہ، اس پر اگلے جمعے میں بات ہوگی۔ اللہ حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت اچھی اور معیاری ریکارڈنگ کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیں۔ شانی بابا ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر 92، الفلاح مارکیٹ، پرانی سبز منڈی، عرب والا۔